یہ واقعہ پینسلین بننے کا ہے. آپ اگر پینسلین سے پہلے کا وقت دیکھتے ہیں تو دنیا میں زخمیوں کے مرنے کی بہت بڑی وجہ وہ انفیکشن تھا جو بگڑ جاتا تھا اور بگڑنے کی وجہ سے بندہ مر جاتا تھا. آپ سب کی اطلاع میں عرض ہے کہ دنیا میں جتنی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، فرسٹ ورلڈ وار ہے، سیکنڈ ورلڈ وار ہے، ان میں جنگوں میں مرنے والوں کی تعداد کا ایک بڑا حصہ ان زخمیوں کے زخم ٹھیک نہ ہونے کی وجہ تھی. اور جب پینسلین بنی جو کہ حادثتاً بنی، آپ میں سے سائنس پڑھنے والا جانتے ہیں کہ الیگزینڈر فلیمنگ نے جب پینسلین بنائی تو وہ ایک حادثہ تھا. اس میں بہت بڑی کوئی اس کی کاوش نہیں تھی، بنتے بنتے ہوتے ہوتے ایک واقعہ ہوا اور وہ پیٹری ڈشز میں پینسلین بن گئی. میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ پینسلین کا بننا ایک بہت بڑا واقعہ تھا. اس کے بعد دنیا میں اموات کم ہونے لگ پڑی، اینٹی بائیوٹک آ گئی، علاج ہونے لگ پڑے، لوگوں کی بیماریاں بہتر ہونے لگ پڑی. اور آج میڈیکل سائنس اور آگے بڑھتے بڑھتے بایوٹیک تک جا رہی ہے. یہ نئی اصطلاح ہے آپ کے لیے، جس طرح انفوٹیک ایک نئی اصطلاح ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی آج کے دور کی چیز ہے. نیا زمانہ آ رہا ہے جو اے آئی کا زمانہ ہے، جس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں. اس طرح نیا زمانہ آ رہا ہے جو بایوٹیک کا ہے. اس بایوٹیک کے زمانے میں جو کسی بھی چیز کو باڈی میں پلانٹ کرنا وہ اتنا تیزی کے ساتھ ہوگا، کہا جاتا ہے کہ 2050 کے بعد کے وقت میں موت حادثتاً ہوگی یا بائی چوائس بڑھ جائے گی. میڈیکلی بندے کا مرنا وہ انتخاب سے ہوگا. یہ آج بڑے اچنبے کی بات لگ رہی ہے. کل کی بات ہے، یہ سیل فون بھی کوئی یقین نہیں کرتا تھا کہ ویڈیو ٹاک ہو سکے گی. آج سے 100 سال پہلے جہاز کی فلائٹ پہ کوئی یقین نہیں کرتا تھا کہ یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. آج یہ میں نقشے کے ذریعے یہاں پہ پہنچا ہوں. کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ موبائل میں ایک ایپ ہے جو نقشہ بتائے گی اور آپ وہاں پہنچ جائیں گے جہاں پہنچنا چاہتے ہیں. آج سے چند سالوں کے بعد ایک انقلاب اور آنے والے ہیں. لیکن یہ انقلاب جس کو میں نے پینسلین کا انقلاب کہا ہے، یہ بہت بڑا انقلاب ہے. ہمارے ایک استاد تھے، آپ سب ان سے واقف ہیں. 90s میں ان کا ایک پروگرام زاویہ دیکھا کرتے تھے آپ. یہ ان کو اشفاق احمد کے نام سے جانتے تھے. 60-70s میں تلقین شاہ سننے والے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہوں گے. اشفاق صاحب کی الیگزینڈر فلیمنگ سے ایک ملاقات ہے. اشفاق صاحب کہتے ہیں میری اس سے جب ملاقات ہوئی تو میں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے، دونوں ہاتھ پکڑ کے، اور الیگزینڈر فلیمنگ کو کہا کہ میں ہاتھ چومنا چاہتا ہوں. الیگزینڈر نے ہاتھ کھینچ لیا. اس نے کہا جی کیوں چومنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا تم نے اتنا بڑا احسان انسانیت پہ کیا، پینسلین بنا دی. تم نہ کرتے تو لوگ تو زخموں کے خراب ہونے کی وجہ سے مر رہے تھے. اس نے ہاتھ پیچھے کہا. ان کا نہیں، ہمارے کلچر میں ایسے بندے کو بابا کہا جاتا ہے، سائیں کہا جاتا ہے. سائیں بسے ہمارے پنجاب میں تو سائیں کوئی اور چیز ہے، سندھ میں سائیں وڈیرا ہو. تو اس نے ہاتھ کھینچے. اس نے کہا جی میں تو عام سا بندہ ہوں. اس نے کہا نہیں تم نے کمال کر دیا، اتنا بڑا کمال کہ تم نے انسانیت کو، انسانوں کو پینسلین دے دی. اس نے کہا جی اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، کمال نیلی چھتری والے کا. اشفاق صاحب کہتے ہیں جیسے اس نے یہ کہا تو کہتے ہیں مجھے کرنٹ سی لگی کہ یہ گورا جس کا نام الیگزینڈر فلیمنگ ہے یہ جانتا ہے اس نیلی چھتری والے کو. ہمیں تو لگتا ہے ہمیں جانتا ہے، ہر بندے کو، دیندار بندے کو لگتا ہے میرا ہی ہے، اس گورے کا تو رب ہی نہیں ہے شاید. تو کہتے ہیں میں نے ایک دم گھبرا کے اس سے پوچھا اس کو تم جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں. اس نے کہا کون ہے وہ؟ اس نے کہا وہ آسمان پہ رحمت اور کرم کی پوٹلیاں لٹکائے بیٹھے، وہ کاٹتا ہے جھولیوں میں گرتی ہیں، حق نہیں ہوتا اور ہمیں وہ کرم اور فضل ملتا ہے. الیگزینڈر فلیمنگ کیا ہے. اور اشفاق صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اس کا رحمت کا تصور ہم سے زیادہ اچھا ہے. ہم اس طرح نہیں سوچتے کہ اس کے کرم اور فضل کی پوٹلیاں ہماری جھولیوں میں گرتی ہیں، ہمارا حق نہیں ہوتا، ہمیں ملتی رہتی ہیں. اگر حق سے دیکھیں تو سادی شرازی کہتے ہیں دنیا کے کسی بندے کی اوقات دیکھ کے اللہ نے نہیں دی، اس نے اپنی شان دیکھ کے اسے دیا ہوا، اپنے کرم سے دیا ہوا، اپنے فضل سے دیا ہوا.
آپ سب جتنے لوگ اس سوسائٹی میں رہتے ہیں یہاں موجود ہیں، بالغ باشعور لوگ، 35 40 50 کی عمر پہ بیٹھے ہوئے لوگ، پیچھے مڑ کے دیکھ لیجئے، آپ کو آپ کے حق سے زیادہ کتنا کچھ اللہ نے دیا ہو.